660 ہجری میں ابن طقطقی تھے، انہوں نے کتاب لکھی الفخری فی آداب السلطانیہ والدول الاسلامیہ۔ پوری امت میں اس وقت جو بادشاہ ہیں ان کے لیے ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ یہ ورلڈ آرڈر انہوں نے مرتب کیا تھا یا ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تفہیمات الالہیہ خیر کثیرہ پڑھیں، وہ ورلڈ آرڈر ہے، لیکن اس آدمی کو پڑھنے والا کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی ایسی چیزیں لکھی ہیں۔ یہ سیاسیات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میری کتاب سیاستدانوں کو پڑھاؤ، میری کتاب بادشاہ کو پڑھاؤ، میری یہ کتاب نصاب تعلیم میں اس دور میں شامل کرو، اور اگر لوگ انصاف کریں تو جس طرح موجودہ زمانے کے شعراء اپنے بچوں کو شاعری سکھاتے ہیں اور نظمیں یاد کراتے ہیں، میری کتاب اگر تم یاد کرو گے تو بچوں اس ملک کی سیاست کی تمہیں سمجھ آ جائے گی، اور یہ سمجھ آ جائے گی کہ کون سا آدمی بادشاہت کے مطابق ہوتا ہے، قرآن اور سنت کے رہنما اصول کیا ہیں، اسلامی تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے۔ اور فارابی نے وہ جو کہا تھا نا کہ انسان بنیادی طور پر جھگڑالو اور جنگجو ہے، اور انسان کبھی بھی کسی کے خیر خواہی نہیں چاہتا بلکہ یہ جبراً حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس ابن خلدون کا نظریہ آیا، اور یہ جو تھے انہوں نے بھی ان نظریات کو دیکھا ہے۔ اس لیے ضروریات زندگی کی تکمیل وہ کہتے ہیں یہ ہونی چاہیے، اور ضروریات زندگی کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی انسان، جب کوئی حکومت اپنی ضروریات زندگی کو محدود کر لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حکمرانوں کی خواہشات لامحدود ہو اور ان کو پورا کرنے کے لیے سرکار ہو، تو پھر اس ملک کے بچنے کی صورت نہیں ہے، کیونکہ سیاست تباہ شدہ ہوتی ہے، سیاسی لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ملک کی معیشت برباد ہو چکی ہوتی ہے، اور دشمن جو سلطنت کے ہوتے ہیں وہ اندرونی طور پر قوتوں کو لڑاتے ہیں، جس کا سورہ نام میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے کہا میں اپنا عذاب اس صورت بھی نازل کرتا ہوں شیعین کہ ایک ہی قوم مختلف ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے اور ایک قوت دوسری قوت سے ٹکراتی ہے، میرا عذاب اس طرح بھی آتا ہے۔ اس کی طرف انہوں نے اشارے فرمائے ہیں، اور انہوں نے سیاست کو لے کے موضوع بنایا ہے۔ اس لیے یہ جتنی چیزیں آپ نے سنی ہیں یہ سب انسانوں کی، مسلمانوں کی اور اس امت کے اثرات ہیں جو مرتب ہوئے ہیں، اور اس امت میں جو بھی تباہیاں آئی ہیں ابن طقطقی انہوں نے بیان کی ہیں پھر، اور موصل کے تھے، اور انہوں نے ایران میں شادی کی تھی۔ الفخری ان کی کتاب ہے جس پہ وہ زور دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میری اس کتاب کو یاد کرو۔ یہ 8 شخصیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں بچوں، یہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیاسیات جو ہیں یہ سب تعلیم کی مرہون منت ہے۔ جس ملک کا تعلیمی نظام اچھا ہوگا، اسی لیے وہ ترتوشی کہتا ہے کہ میری کتاب کو یاد کراؤ بچوں کو، پولیٹیکل جو سبجیکٹس ہیں انہیں پڑھاؤ، اور اگر بچہ نہیں پڑھا ہوا اسے سیاست میں مت آنے دو، اسے کیا پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے قوانین کیا ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے۔ ابن خلدون نے مقدمے میں اس پہ تنقید کی ہے، اس لیے جن اقوام نے راج کرنا ہے، جن اقوام نے دنیا کو سنبھالنا ہے، ان کی بنیاد ان کے نصاب تعلیم ہے۔ ایسے ہی تو نہیں تھا کہ علامہ اقبال امریکن یونیورسٹی میں جا کر پڑھنا چاہتے تھے،
آپ کے لیے دھماکہ ہے؟ آپ نے علامہ کو نہیں پڑھا؟ لیٹر آف اقبال ٹو مسز اسٹراٹن. Mr. Alfred Stratton was the registrar of the Punjab University as well as principal of the Oriental College. Oriental College لاہور میں ابھی بھی ہے. For some years, چند سال تک وہ اس کالج کے پرنسپل بھی رہے. Starting from 1899 on his death in 1902. 1899 آئے تھے اور 1902 میں ان کا انتقال ہوا. اور یہ اسٹراٹن جو تھے وہاں پر پرنسپل رہے. چونکہ علامہ نے ان سے پڑھا تھا اور وہ تھے کینیڈا کے. اقبال wrote a letter of condolence to his wife which is reproduced below from Letters to India published in London 1908. یہ ہمیں وہ نسخہ ملا ہے جو 1908 کا تھا. یہ ہم نے وہاں بھی دیکھا تھا انڈیا آفس لائبریری میں، وہاں سے نکلوا لو. اس لیے خدا تعالیٰ برباد کرے جنہوں نے ہمارے اس علمی سفر میں رکاوٹیں پیدا کریں. خدا کرے کہ کل کے مرتے آج مر جائیں، ان کے جوان بیٹے اور پوتے مریں اور ان کی بیٹیوں کو طلاقیں پڑیں جنہوں نے علم کے اس سفر کو برباد کر دیا. کارڈز چھین لیے، لائبریریز چھین لی. کیسے ہم ظالموں پہ لعنت نہ بھیجیں؟ خدا کی لعنت پڑے اور خدا کی وہ پھٹکار پڑے جو شیطان پہ پڑی ان ظالموں پہ. یہ علامہ اقبال کا خط ہے. علامہ اقبال نے تعزیت کی جو رجسٹرار تھے اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے، ان کے انتقال پہ ان کی مسز سے. تو اسٹراٹن کے انتقال پہ وہ کہتے ہیں اٹ از امپاسبل ٹو فارگیٹ ہم، یہ ناممکن ہے کہ میں انہیں بھلا دوں. سو گریٹ دا انٹینسٹی آف دا امپریشن وچ ہی ہیز لیفٹ اپان آور مائنڈس. ہم جو پڑھتے تھے ان سے ہمارے ذہن پہ جو انہوں نے اثرات چھوڑے ہیں، ناممکن ہے کہ ہم انہیں بھول جائیں. اٹ واز ہز پرسنالٹی alone. وہ اکیلے آدمی اتنی بڑی شخصیت تھی کہ وچ ٹرنڈ اوور اٹینشن ٹو دا امیریکن پیپل اینڈ دیئر، کہ اس ایک اکیلے آدمی نے ہم ہندوستانیوں کے ذہنوں کو امریکہ کی طرف متوجہ کیا. اینڈ دیئر نوبل، اور اس شرافت کے ساتھ اینڈ ڈس انٹرسٹڈ کریکٹر. وی ان انڈیا ڈو ناٹ میک مینی ڈسٹنکشنس. ہم لوگ جو ہندوستان میں ہیں بہت زیادہ امتیازی کیفیات نہیں پیدا کر سکے. ہی واز اے کینیڈین بٹ ٹو اس ہی واز امریکن. یہ رہنے والے تو کینیڈا کے تھے لیکن ہمارے نزدیک یہ امریکن ہی تھے. اس کا آخری فقرہ سننا. آئی بلیو اٹ از ڈاکٹر اسٹریٹن influence that some people here are thinking of joining American University. یہ اس شخص کی شخصیت کا اثر تھا کہ یہاں ہندوستان میں لاہور میں بہت سے بچے اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم جا کر امریکہ کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کریں. یہ خط ہے جناب 1902 کا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اینڈ آئی ایم ون آف دیم، اور میں ان میں سے میں بھی ایک ہوں کہ میں چاہتا ہوں 1902 میں امریکن یونیورسٹی میں جا کے پڑھوں. یہ ہے علامہ اقبال. سمجھے؟ جس امریکہ پہ آپ لعنتیں بیچتے ہیں نا صبح و شام، یہ 1902 میں ان کی یونیورسٹیز ایسی تھیں کہ علامہ جیسا آدمی جس کی عمر اس وقت کم سے کم بھی 27 برس تھی، 27 years old ہی واز، انہوں نے لکھا کہ میری تمنا ہے کہ میں امریکہ یونیورسٹی میں آ کے. وہ یونیورسٹی کیا 1901 میں قائم ہو گئی تھی؟ اس یونیورسٹی کو اپنی
اپنی نشو و نما میں اس یونیورسٹی کو اپنا نام بنانے میں بھی آخر 20-30 سال لگے ہی ہوں گے. اس زمانے میں بھی ان کی یونیورسٹیز تعلیم چاہیے، پڑھنا چاہیے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، تعلیم کا نصاب ایک، اور وہ جو رملہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، ایسی حویلی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 آدمیوں کو بھیجا اور فرمایا رملہ کی حویلی میں رہو اور خدا کا دین وہاں سیکھتے تھے. یہ جو اکا دکا مسلمان ہو رہے ہیں نا، کوئی جگہ ایسی بناؤ، انہیں بھیجو، کہو وہاں جا کے دین اپنی زبان میں سمجھو. کیا جب ہے کہ اللہ انہی میں سے کسی کو برکت دے اور مستقبل میں وہ اپنی قوم کی قیادت کرے، یا کم سے کم کفر کا کانٹا نکال دیا جائے جو مسلمانوں کے دل میں چبھتا ہے یا ہمیں زخمی کرتا ہے. یہ ساری سیاسیات، یہ سب کی سب. تو ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں یہ ساری سیاست لکھی ہے. اس نے بتایا ہے کہ کیا کیا کام کرنے کے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کرنے کے. تو آپ وہ لیٹرز ٹو انڈیا اگر دیکھنا ہے اسے دیکھ لیجئے. یہ پبلشڈ ہے لندن سے 1908 میں. علامہ اقبال کا یہ خط وہاں چھپا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی نے اپنی طرف سے اس چیز کو گھڑ لیا ہے. ابن خلدون نے جو مقدمے میں بحث شروع کی ہے سیاسیات کی، اس کا کچھ حصہ